ہوتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اور بالخصوص سوشل میڈیا کے باعث جب نوجوان ذہنوں کو کسی طرح خراب کر دیا جاتا ہے یا ان کو آپس میں نظریاتی اختلاف ڈال کے تقسیم کر دیا جاتا ہے، تو ظاہری بات ہے ہم جو بچپن سے سنتے آئے ہیں وہ لکڑہارے اور اس کے بچوں والی کہانی، تو وہی حساب ہوتا ہے کہ وہ ہم آپس میں الجھ جاتے ہیں اور دشمن اسی موقع کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ بدقسمتی سے کچھ عرصے سے ایسی چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں، بہرحال ہم دعا گو بھی ہیں اور ہمارے سینئرز ہمیں رہنمائی کرنے والے موجود ہیں، تو امید ہے انشاءاللہ یہ جو مختلف اختلافات تھوڑے بہت جنم لے رہے ہیں یہ انشاءاللہ اتفاقات میں جلد بدل جائیں۔ بالکل، بہت شکریہ۔ اب تقریب کو آگے بڑھاتے ہیں اور تقریباً میں کہہ سکتا ہوں کہ اب اختتامی مراحل میں آ رہی ہے، اور شاہ جی نے، میں نے پہلے یہی کوشش کی تھی کہ ہم نسیم سحر صاحب کو بلائیں گے، لیکن شاہ جی کہہ رہے ہیں کہ اب وہ پہلے تشریف لائیں گے، کلام پیش کریں گے اور پھر مضامین پہلے چلیں ٹھیک ہے، جیسے کہ سر کہتے ہیں ہم پھر ایسا کرتے ہیں، ٹھیک ہے چلیں پھر ہم ایسا کرتے ہیں۔ جی جی، تو ہم ہمارے نہایت محترم ہیں، بہت سینئر ہیں، اور بالخصوص ان کی، میں نے کہا نا کہ اگر تعارف کی بات کریں جو جتنی شخصیات ہیں ان کے تعارف کے لیے بھی بہت وقت درکار ہے، ان کی زندگی کی کئی جہات ہیں، ادبی جہات ہیں، تو وہ ہمارے درمیان موجود ہیں، یہ ہمارے لیے اعزاز ہے، ہمارے لیے خوشی کا باعث ہے۔ میں درخواست گزار ہوں نہایت واجب الاحترام جناب نسیم سحر صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا اظہار خیال کریں۔ جناب نسیم سحر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر، آپ کی اجازت سے یہ بہت اہم تقریب جناب حاجی رضوان صاحب کے اعزاز میں جو تقریب منعقد ہو رہی ہے، اس میں پاکستان اور کشمیر کے بہت سے لوگ جمع ہیں، جو یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ ایک مشترکہ مسئلہ ہے ہمارا، اور جیسے قائد اعظم نے کہا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شاہ رگ ہے، تو اس حوالے سے، اور کشمیر کا ایک بہت اہم نمائندہ ڈاکٹر مقصود جعفری اس تقریب کی صدارت کر رہے ہیں، بہت خوب۔ میں چند آپ کی اجازت سے ایک مختصر مضمون پیش کروں گا کہ حاجی رضوان حیدر رضوان سے میری جب بھی ملاقات ہوتی ہے، مجھے وادی کشمیر کا کرب ان کے چہرے پر جلی حروف میں تحریر ہوتا نظر آتا کہ ان کی زندہ دلی اور شگفتہ مزاجی کے اندر سے بھی ان کا وہ کرب کروٹیں لیتا دکھائی دیتا ہے جو کشمیر کی جبر و بربیت میں گری وادی کا باشندہ ہونے کے باعث ان کی روح کو بھی کچوکے لگا رہا ہے۔ ان کا شعری مجموعہ کرب کشمیر دیکھا تو محسوس ہوا کہ رضوان حیدر رضوان نے یہ الفاظ اپنے قلم سے نہیں آنسوؤں سے تحریر کیے ہیں، اور انہیں نوحے ہی کہنا چاہیے۔ یہ نوحے کسی ایک فرد کے نہیں، حاجی رضوان حیدر رضوان کے نہیں، بلکہ ہر اس کشمیری کے ہیں جو آزاد کشمیر میں ہو، مقبوضہ کشمیر میں ہو، یا دنیا کے کسی بھی ملک یا خطے میں ہو، اس کے اپنے دھرتی پر ہونے والے ظلم ستم پر بلند ہونے والے نوحے ہیں۔ یہ پوری وادی کشمیر کے نوحے ہیں جنہیں سماعت کرنے کی اہلیت سے دنیا بھر کے ممالک، عالمی تنظیمیں اور عالمی ضمیر محروم ہیں، اور جو کئی دہائیوں سے کشمیر میں جاری لاقانونیت، جبر و ظلم، بربریت، بنیادی انسانی حقوق کی پامالی دیکھ کر بھی بے حسی کے درجہ کمال کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ کشمیر کے ایک بیٹے کی حیثیت سے ان کا قلم مقبوضہ کشمیر کے علاوہ آزاد کشمیر کی مخدوش سیاسی و معاشی صورتحال اور کشمیریوں سے صاحبان اقتدار کے استحصال اور حکومتی جبر پر بھی صدائے احتجاج بلند کرنے میں خوگر حمد سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے پر عمل پیرا ہے، اور ہر کشمیری کی طرح وہ پاکستان کو بڑا بھائی اور خود کا اس کا چھوٹا بھائی کہتے ہوئے اپنے انتہائی جذباتی اور سچی نظم مانگتا بھائی حب سے اب اور ہے کیا میں یوں گلہ مند ہیں، ظلم سہتے رہے، مار کھاتے رہے، تیری خاطر سروں کو کٹاتے رہے، تیرے پرچم میں لاشیں دباتے رہے، نر الحاق کے ہم اباتے رہے، تجھ سے کب کی شکایت یا شکوہ گلہ، مانگتا بھائی ہے ہم سے اب اور کیا۔
تو ہے رب کی انا، تو میری شان ہے، میرے مولا کا یہ مجھ پہ احسان ہے، بھائی ہونے پہ اب بھی مجھے مان ہے، چاند تارے میں رضوان کی جان ہے۔ سر نگوں تیرا پرچم نہ ہونے دیا، سر نگوں تیرا پرچم نہ ہونے دیا، مانگتا بھائی ہے اب سے اب اور کیا۔ حاجی رضوان ایک حساس شاعر کے طور پر محض کشمیر کا کرب ہی محسوس نہیں کرتے، بلکہ اپنی مظلومیت کی کیفیات انہیں دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی مسلمانوں پر کیے گئے مظالم اور ناانصافیوں پر صدائے احتجاج بلند کرنے پر مجبور کرتی ہے، اور یوں ان کا کرب کشمیر کی سرحدوں سے باہر تک پھیل کر ان کی شاعری کو مقامیت کے درجے سے آفاقیت کے درجے تک بلند کر دیتا ہے۔ برما کے مسلمانوں پر وہاں کی بدھ مت کے پیروکاروں کی نمائشی امن پسندی کی دعوے دار، مگر دراصل جبر و تشدد اور نسل کشی کی مہم پر عمل پیرا حکومت پر اظہار کم کرتے ہوئے وہ دیگر ممالک میں بھی اس صورت حال کا یوں ذکر کرتے ہیں: اے خدا کیوں اتنا داروگیر برما بن گیا، ظلم کی منہ بولتی تصویر برما بن گیا، مل گئی ہے کس خطا کی اے خدا ان کو سزا، گویا پھر سے دوسرا کشمیر برما بن گیا۔ شام کی بے چارگی کیا کم تھی اے رب کریم، کہ فلسطین کی طرح دلگیر برما بن گیا۔ ایک انتہائی کرب میں مبتلا حساس شاعر جب صدائے احتجاج بلند کرنے کی خاطر قلم اٹھاتا ہے تو کئی بار یوں ہوتا ہے کہ اس کے جذبات فنی پابندیوں کی گرفت سے آزاد ہو کر اپنے موقف اور موضوع کی سخت گرفت میں آ کر الفاظ لکھنے لگتے ہیں، لیکن رضوان حیدر رضوان اپنی جذباتیت اور شدت احساس کی حالت میں بھی ایسے مشکل لمحات سے نکلنے میں زیادہ تر کامیاب رہے۔ مجموعی طور پر کئی مانوس زمینوں اور کئی طری مصروں پر بھی ان کی غزلیہ انداز کی جو شعری تخلیقات اس کتاب میں شامل ہیں، ان میں غزل کے روایتی موضوعات بھی اپنی پوری جمالیات کی جلوہ نمائی کر رہے ہیں۔ ان کی تخلیقات میں ایک اور روشن اور نمایاں پہلو ان کی اسلامی اور اصلاحی سوچ ہے، جو قرآنی تعلیم پر ان کے پوری طرح عمل پیرا ہونے کی عکاسی کر رہی ہے۔ میں جناب حاجی رضوان حیدر رضوان کو کشمیر کے حوالے سے کرب کے اس شعری اظہار کو کرب کشمیر کے عنوان سے کتابی صورت میں لانے پر ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، اور ان کی تخلیقی وسعتوں میں اضافے کے ساتھ ساتھ ایک پاکستانی اور ایک قلمکار کی حیثیت سے آزادی کشمیر کے لیے ان کے ساتھ دعا گو ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔